الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان میں جو احادیث کریمہ ہے، آج کچھ احادیث کریمہ کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی فضیلت میں بہت ساری حدیث ورید ہے، بلکہ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جتنی حدیثیں آپ کی فضیلت میں ہے، کسی اور صحابی کی فضیلت میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو مدینہ منورہ میں رکنے کا حکم فرمایا اور اپنے ساتھ نہیں لیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے یہاں عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جاتے ہیں۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما ترضى ان تكونوا مني بمنزلة ہارون من موسیٰ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جاتا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے؟ البتہ فرق صرف اتنا ہی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے کے وقت 40 دن کے لیے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ بنایا تھا، اسی طرح جنگ تبوک کی روانگی کے وقت میں تمہیں اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر جا رہا ہوں۔ لہٰذا جو مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، وہی مرتبہ ہماری بارگاہ میں تمہارا ہے۔ اس لیے اے علی، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اس خوشخبری سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو تسلی بھی ملی۔ رافضی اس حدیث شریف سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل ہونے کا استدلال کرتے ہیں، جو بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ مطلق نہیں بنایا تھا، بلکہ ان کی خلافت محض خانگی امور کی نگرانی اور اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے تھی۔ اسی سبب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت محمد مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ کا صوبے دار اور حضرت صبا عرفتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کا کوتوال اور حضرت ابن ام مکتوم کو اپنی مسجد کا امام بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر اس سے زیادہ جواب چاہیے تو تحفہ اسناء عصریہ میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت بھی نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ! حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی کیا ہی بلند و بالا شان ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ کرنے کو منافق ہونے کی علامت ٹھہرایا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عداوت رکھنے کو مومن نہ ہونے کا معیار قرار دیا۔ یعنی جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے محبت نہ کرے وہ منافق ہے، اور جو ان سے بغض و عداوت رکھے وہ مومن نہیں ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب علی فقط سبانی، یعنی جس نے علی کو برا بھلا کہا تو تحقیق اس نے مجھ کو برا بھلا کہا۔ یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنا قرب اور نزدیکی حاصل ہے کہ جس نے ان کی شان میں گستاخی کی اور بے ادبی کی تو گویا اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی و بے ادبی کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کی توہین کرنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے برابر ہے۔ اور حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ایک کھلے ہوئے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم دے کر تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوم غدیر میں میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا؟
تو اس مجمع سے 30 آدمی کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے گواہی دی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس روز فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا اللہم والی من وعال وعادی من آداہو، یعنی میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، یا اللہ جو شخص علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ اور طبرانی و بجار میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ترمذی و حاکم میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور جنہوں نے اس موضوع کو کہا ہے انہوں نے غلطی کی ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من حب علی فقط احبانی، یعنی جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبانی فقط احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالی سے محبت کی، ومن ابغض علی فقط ابغضانی، ومن ابغضانی فقط ابغض اللہ، یعنی جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ عز و جل سے دشمنی کی۔ اور بجار، ابو یعلا اور حاکم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تمہاری حالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، کہ یہودیوں نے ان سے یہاں تک دشمنی کی کہ ان کے والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی، اور نصارہ نے ان سے اس طرح محبت کی کہ اس طرح حد سے بڑھ گئے کہ ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہہ دیا، معاذ اللہ۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا تو لوگوں کان کھول کر سن لو، میرے بارے میں بھی 2 گروہ ہلاک ہوں گے، ایک میری محبت میں حد سے تجاوز کرے گا اور میری ذات سے ان باتوں کو منسوب کرے گا جو مجھ میں نہیں ہے، اور دوسرا گروہ اس قدر بغض و عداوت رکھے گا کہ مجھ پر بہتان لگائے گا۔ بے شک اس حدیث شریف کی پیشین گوئیاں حرف با حرف صحیح ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں 2 فرقے گمراہ ہو کر ہلاک ہوئے، ایک رافضی اور دوسرے خارجی۔ رافضی اس لیے ہلاک ہوئے انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو حد سے بڑھایا، یہاں تک کہ ان کو خدا کہہ دیا، معاذ اللہ۔ اگر اس کی دلیل چاہیے تو تحفہ اسنا عصریہ باب نمبر 1 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور خارجیوں نے ان سے اس قدر بغض و عداوت رکھی کہ ان کو کافر تک کہہ دیا، معاذ اللہ۔ تو یہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ایک کنیت ابو تراب بھی ہے، جیسا کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں۔ جب کوئی شخص آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارتا تھا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لطف و کرم کے مزے لیتے تھے، اس لیے کہ یہ کنیت آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سے عنایت ہوئی تھی۔ اور یہ کس طرح ہوا تھا کہ ایک روز آپ مسجد میں آ کر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم پر کچھ مٹی لگی ہوئی تھی کہ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کے بدن کی مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا قم یا ابا تراب، یعنی اے مٹی والے اٹھو۔ اس روز سے آپ کی کنیت ابو تراب بھی ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خلفائے ثلاثہ میں سے ہر ایک کی خلافت کو باخوشی منظور فرمایا ہے اور کسی کی خلافت سے انکار نہیں کیا ہے، جیسا کہ ابن عساکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بصرہ تشریف لائے تو ابن القوا اور قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کھڑے ہو کر آپ سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوں گے، تو یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ اس لیے کہ آپ سے زیادہ اس معاملے کو صحیح طرح سے کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اب یہاں پر حضرت علی نے بڑی پوری تفصیل سے اس واقعے کو بیان فرمایا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی وعدہ فرمایا تھا۔ جب میں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تو اب میں غلط بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کروں گا۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی وعدہ مجھ سے کیا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منبر پر بھی کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ میں ان دونوں کو اپنے انہی ہاتھوں سے قتل کر دیتا، چاہے میرا ساتھ کوئی دینے والا ہوتا یا نہیں ہوتا، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اچانک کسی نے تو قتل نہیں کیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یکایک وصال کیے، بلکہ کئی دن تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز رہی، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیماری نے جوڑ پکڑا اور مؤذن نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا اور مشاہدہ فرماتے رہے۔ مؤذن نے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک نے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت سے باز رکھنا چاہا تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر کی اور فرمایا کہ تم لوگ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں ہو، اور ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم نے خلافت کے متعلق غور و فکر کرنے کے بعد پھر انہی کو اپنی دنیا کے لیے اختیار کر لیا، جس کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے دین یعنی نماز کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ چونکہ نماز دین کی اصل ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین و دنیا دونوں کے قائم فرمانے والے تھے، اس لیے کہ ہم سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور سچی بات یہی ہے کہ وہی اس کے اہل بھی تھے۔ اسی لیے کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں اختلاف نہیں کیا، اور نہ کسی نے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، اور نہ کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں روگردانی کی۔ اسی بنا پر میں نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ادا کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کی۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شریک ہو کر کافروں سے جنگ کی، مال غنیمت یا بیت المال سے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا وہ میں نے باخوشی قبول کیا، اور جہاں کہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے جنگ کے لیے بھیجا میں گیا اور دل کھول کر لڑا، یہاں تک کہ ان کے حکم سے سرئی سجائے بھی دی یعنی حدودیں بھی جاری کی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق کے بہترین جانشین اور سنت نبوی پر عمل کرنے والے تھے، تو ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے پر کسی شخص نے بالکل اختلاف نہیں کیا، اور نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوا، اور ایک فرد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے بیزار نہیں ہوا۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی حقوق ادا کیے اور پورے طور پر ان کی اطاعت کی، اور ان کے لشکر میں شریک ہو کر دشمنوں سے جنگ کی، اور انہوں نے جو کچھ مجھے دیا میں نے خوشی سے لے لیا۔ انہوں نے مجھے لڑائیوں پر بھیجا، میں نے دل کھول کر کافروں سے مقابلہ کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں بھی اپنے کوڑوں سے مجرموں کو سزائیں دی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال کا وقت قریب آیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قرابت، اسلام لانے میں سبقت اور اپنی دوسری فضیلتوں کی جانب دل میں غور کیا، تو مجھے یہ خیال ضرور پیدا ہوا تھا کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری خلافت کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا،
لیکن غالباً حضرت عمر کو یہ خوف تھا کہ وہ کہیں ایسا خلیفہ نامزد نہ کر دے کہ جس کے اعمال کا خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں جواب دینا پڑے۔ اس خیال کے پیش نظر انہوں نے اپنی اولاد کو بھی خلافت کے لیے نامزد نہیں فرمایا، بلکہ خلیفہ مقرر کرنے کے لیے مسئلہ 6 قریشیوں کو سپرد کر دیا، جن میں ایک میں بھی تھا۔ جب ان 6 ممبروں نے انتخاب خلیفہ کے لیے اجلاس طلب کیا تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ اب خلافت میرے سپرد ہی کر دی جائے گی۔ یہ کمیٹی میرے برابر کسی دوسرے کو حیثیت نہیں دے گی اور مجھی کو خلیفہ منتخب کرے گی۔ جب کمیٹی کے سب افراد جمع ہو گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم لوگوں سے وعدہ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کو خلیفہ مقرر فرما دے ہم سب اس کی اطاعت کریں گے اور اس کے احکامات کو خوشی سے بجا لائیں گے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس وقت میں نے سوچا کہ میری اطاعت میری بیعت پر غالب آ گئی اور مجھ سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ اصل میں دوسرے کی بیعت کے لیے تھا۔ بہرحال میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لی اور خلیفہ اول اور دوم کی طرح ان کی اطاعت بھی قبول کر لی، ان کے حقوق بھی ادا کیے، ان کی سرکردی میں جنگیں لڑی، ان کے عطیات کو قبول کیا اور مجرموں کو سرائی سجائے بھی دی۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ دونوں خلیفہ جن سے میں نے نماز کے سبب بیعت کی تھی وہ تو اب وصال فرما چکے ہیں اور جن کے لیے مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا وہ بھی رخصت ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ سوچ کر میں نے بیعت لینا شروع کر دی۔ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے باشندوں نے اور کوفہ اور بصرہ کے رہنے والوں نے میری بیعت کر لی۔ اب خلافت کے لیے میرے مقابل میں وہ شخص کھڑا ہوا، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرابت، علم اور سبقت اسلام میں میرے برابر نہیں تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اس تفصیلی بیان سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بعد ان کو خلافت کے لیے نامزد نہیں فرمایا تھا اور نہ ان سے اس قسم کا کوئی وعدہ فرمایا تھا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے ثلاثہ کی بیعت سے انکار نہیں کیا اور نہ ان کی مخالفت کی، بلکہ ہر طرح سے ان کو تعاون کیا اور ان کے عطیات کو بھی قبول فرمایا۔ ناظرین، دراصل راز یہ ہے کہ اگر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بلا فصل خلیفہ منتخب ہو جاتے تو خلفائے ثلاثہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خلافت و نیابت کی نعمتوں سے سرفراز نہیں ہو پاتے، کیونکہ سب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے عہد ہی میں انتقال کر جاتے۔ حالانکہ علم الہی میں یہ مقدر ہو چکا تھا کہ وہ تینوں حضرات بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت سے سرفراز ہوں گے، تو خدا تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اسی ترتیب سے خلیفہ منتخب کرے کہ جس ترتیب سے وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تاکہ ان میں سے کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت سے محروم نہ رہے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ کیونکہ اگر حضرت علی خلیفہ بن جاتے تو حضرت ابوبکر صدیق کا وصال حضرت علی سے پہلے ہوا ہے، حضرت عمر حضرت علی سے پہلے شہید کیے گئے، حضرت عثمان غنی حضرت علی سے پہلے شہید کیے گئے۔ تو اگر حضرت علی خلیفہ بن جاتے تو یہ تینوں افراد کو یہ موقع ہی نہیں ملتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہتر علم ہے کہ یہ تینوں پہلے ہی مطلب حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی تو شہید کیے جائیں گے اور حضرت ابوبکر کا وصال ہوا، تو اس لیے پہلے حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، پھر عمر خلیفہ بنے، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی خلیفہ بنے۔ یہی پورا حکمت تھا۔ اب عقل مندوں کو بات سمجھنے میں دیر نہیں لگتی۔ انشاءاللہ اس کے آگے ہم آپ کی خلافت اور شہادت کا بیان کا ایک اور ویڈیو لے کے آئیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔